عورتوں کے پاس بغیر حجاب اور آواز کے نہ جانا. تو لوگوں نے کہا وہ دیور خاون کا چھوٹا بھائی، کیونکہ وہ ساتھ پلتا بڑھتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، لیکن بچہ بڑا ہوتے ہوتے بڑا مضبوط جوان ہو جاتا ہے، اور وہ بابی کی خصلتیں جانتا ہے. اس لیے میری زبان سے تو یہ اچھا نہیں لگتا. پیغمبر نے کہا وہ موت کے برابر ہے، اتنی بے عزتی کر دے گا کہ تم زندہ مردہ کے حکم میں ہو گے. چنانچہ جب یہ مسائل میں نے بیان کیے ایک دفعہ گاؤں میں، تو بڑے بڑے لوگ بڑے خفا ہو گئے. کھلا بیان کیا کہ پختون اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے پردہ دار ہیں، حالانکہ یہ خالہ کے لڑکے سے، پھوپھی کے لڑکے سے، ماموں چچا تایا کے لڑکوں سے، بہنوئی سے پردہ نہیں کراتے، حالانکہ یہ ناجائز و حرام ہے. ایک شور مچ گیا پورے گاؤں میں. میری بہن نے مجھے فون کیا، وہ آپ کی بیوی کا پردہ آپ نے میرے بیٹے سے کرایا. میں نے کہا پردہ ہے. کہا تم بھی جہانگیر آؤ تو احتیاط سے آؤ، میں بھی تم سے پردہ کروں گی. میں نے کہا تو کر ہی نہیں سکتی. پھر بعد میں کہا ہم نے آپ سے بڑے عالموں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا اسلام میں اتنی سختی نہیں. میں نے کہا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، انشاءاللہ ساڑھا پلہ باری. میں جب گیا، سب کے بڑے عالم استاد مولانا عبدالحنان فاضل دیوبند تھے وہ. میں نے کہا یہ جمعے کی نماز آپ نے یہاں پڑھنا ہے. میں تو نہیں پڑھا سا. میں نے کہا میں پڑھاؤں گا، آپ خالی محراب میں بستروں پر بیٹھیں گے. اور 28 مساجد تھی جہانگیر میں، 28 کے 28 اماموں کو میں نے کہا کہ تم نے کھانا میرے ساتھ کھانا ہے اور جمعہ ہی پڑھنا ہے. اور وہاں میں نے یہ سب مسائل بیان کی کہ جن دو رشتہ داروں کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو ان کے درمیان حجاب فرض ہے، اور پختون جو ماموں کے لڑکے، چچا کے لڑکے، تایا کے لڑکے اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے بہنوئی سے یا دیور و جیٹ سے پردہ نہیں کراتے، یہ گناہ ہے. صحیح ہے بالکل. دیکھو بخاری کی حدیث ہے، خلق ہوئے ارمان دے گورا بیگائے ہوئے ایسے سختی گئی. الحمدللہ تمام علماء اور ائمہ نے کہا ہم بھی اس پر عمل کرائیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے پھر ان لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا وہ بڑے علماء کہاں ہیں جنہوں نے کہا اتنی سختی نہیں ہے؟ کہا بس آپ کے سامنے نہیں بول سکتے. میں نے کہا میرے سامنے نہیں، شریعت کے سامنے. میں تو شریعت بیان کرتا ہوں، اس میں صاف لکھا ہوا یہ حدیث بخاری کی ہے، اور آپ میرے شاگرد ہیں، اور آپ چند مہینے بعد یہاں سے فارغ ہو کے چلے جائیں گے. آپ اپنے گریبان میں جان گے. آپ اس طرح کریں گے کہ اپنی بابی کے سامنے نہ آئے اور اس کو کہے پختانه چې ډېر خوشحال شي په دې سړی کور ته راولي، وایي زما بې پردې خپل دی. دا څه مطلب دی؟ کاش چې تا پښتو نه ویلې او تا پنجابي ویلې، پښتو دې ځان سره وشرموله. وایي چې اوبو ته وایي پاڼي او سره لاندې کده کاڼي، ستا را سرم څلور ټوکړې کول غواړي. چې ته پښتو وایې د جهان بې غیرته یې. تا بخاري ترمذي ویلي ده اور آگے میں نے عمل نہ کہتے. بالکل تیرا گرانا خبر خدا کرنا. اچھا میں آپ کو اب کہو، دیکھو ذرا، میرے بھائی ان سے میرے گھر والوں کا پردہ ہے، تو میرے بھائی یہاں باہر بیٹھتے ہیں، اور گھر والوں کا بھائی فضل نبی، مولانا فضل نبی صاحب عالی مقام، وہ اندر جا سکتا ہے. گھر میرا ہے، قانون بالادست، قانون کی طاقت ماننی پڑتی. میرے بھائیوں کو اندر اجازت نہیں، باورچ سے پردہ ہے، لیکن اس کا بھائی ہے وہ سگا، وہ اندر جا سکتا ہے. تو ہماری بچیوں نے ایک دفعہ گزارش کی کہ ہمارے تو تایا ہے، ہم تو مل سکتے ہیں. آپ ملے بھائی، تمہاری ماں ایک طرف ہو جائے، بلا لو انہیں. بے شک آپ بھتیجی ہیں، بھتیجی اور چچا تایا میں کوئی وہ نہیں ہے، حجاب ضروری نہیں ہے.
تو مشکلات تو پیش آتی ہے. مشکلات سے گزریں گے تو آپ عزت پائیں گے. آپ اپنی سہولت ڈھونڈیں گے اور شریعت کو پل بنائیں گے، کبھی بھی عزت نہیں پائیں گے. آپ ہمیشہ ذلت کے شکار ہوں گے. اور ان احادیث کو ہمارے رسول نے بیان کیا جن پر ہمارا ایمان ہے، مفصل بھی و مجمل بھی. اور ہمارے رسول شافع محشر ہے. اگر تم نے یہ حدیثیں پڑھ کر کے بھی شرعی پردہ نہیں کیا، میں تمہیں نہیں بخشوں گا. اور بہتر ہوگا کہ مجھے اپنا استاد ہی نہ کھائے. میں کہا بس ایک آدمی تھا وہاں بیٹھتے تھے اخبارات پڑھنے کے لیے.